حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے زور سے اور بڑی شدت سے مسلمانوں کو تلقین فرمائی کہ اسلام کو رواج دو، اور صحابہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی اس بارے میں کوشش کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اتنا خیال رہتا تھا، اور کس طرح آپ اسلام کے رواج کے لیے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، اس کا اظہار بعض احادیث سے ہوتا ہے۔ حضرت کلدہ بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ مجھے صفوان بن امیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ، ہرن کے بچے کا گوشت اور ککڑیاں دے کر بھیجا، تحفہ دے دو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا اجازت اور بغیر سلام کہے چلا گیا اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے باہر جاؤ، پھر السلام علیکم کہہ کر اندر آنے کی اجازت مانگو، پھر تم اندر آ سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ چھوٹا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر اندر آ گیا تو، بلکہ فوری تربیت فرمائی کہ اعلیٰ اخلاق ابتدا سے ہی بچوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بلا اجازت کہ کسی کے گھر میں نہیں جانا، ہمیشہ اجازت لے کر جانا چاہیے۔ دوسرے، اجازت کا بہترین طریق جو ہے وہ سلام کرنا ہے۔ ایسے طریق سے اجازت چاہو جس سے محبت کی فضا پیدا ہو، جس سے تم ایک دوسرے کے لیے دعائیں نکلیں تمہارے دل سے، اور تمہیں بھی دعائیں ملیں، اور یہ آپس میں دعاؤں کا سلسلہ چلے۔ جب سلام ایک کرنے والا دوسرے کو سلام کرتا ہے تو دوسرے شخص کی طرف سے بھی وہی سلام لٹایا جاتا ہے، تو یہ ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کی مجبوری کے پیش نظر جب صحابہ کو بازار میں بیٹھنے کی اجازت دی تو راستے کے حقوق میں جو ہیں اس میں اس حق کو بھی خاص طور پر تلقین فرمائی، اس حق کی بھی کہ پھر آنے جانے والوں کو سلام کرو۔ کیوں اتنا زور ہے؟ اس لیے کہ مومن ایک دوسرے کی امن کی ضمانت ہے۔ اگر مسلمان غور کریں تو اسلام کی امن قائم کرنے کی تعلیمات میں سے یہی ایک حکم ہی امن، پیار اور محبت کی ضمانت بن جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول کر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ صحابہ اس کا کس طرح خیال رکھا کرتے تھے؟ ایک دن ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے اور کہا آؤ بازار چلیں۔ بازار گئے اور چکر کاٹ کر لوگوں کو مل کر واپس آ گئے، کچھ خریدا نہیں۔ چند دنوں کے بعد پھر پہلے والے صحابی دوسرے صحابی کے پاس آئے کہ چلو بازار چلیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو کچھ خریدنا ہے تو پھر تو جاؤ، اگر پچھلی دفعہ کی طرح تم نے چکر کاٹ کے واپس ہی آنا ہے تو اس کو فائدہ کیا؟ تو پہلے صحابی نے جواب دیا کہ میں تو اس لیے جاتا ہوں کہ بازاروں میں دوسروں کو سلام کروں، ان کو دعائیں دوں اور ان سے دعائیں لوں، اور سلام کو رواج دینے اور پھیلانے کے حکم پر عمل کروں۔ تو یہ تھا صحابہ کا حال کہ چھوٹے چھوٹے حکموں پر عمل کرنے کی کوشش ایک فکر سے کرتے تھے۔ احمدیوں کو خاص طور پر اس طرح توجہ دینی چاہیے اور جواب بڑھ کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی چیز ہے جو ہمارے اندر بھی، ہمارے معاشرے میں بھی امن اور پیار کی فضا پیدا کرے گی، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وہ تمہارے اس عمل کو، خیر سگالی کے جذبات اور امن کا پیغام پہنچانے کے عمل کو، عمل کی جزا دے گا۔ یہ بھی ایسی چیز ہے جس کی تمہیں جزا ملے گی۔ اگر محبت سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو پکڑو گے، اگر دعاؤں کا جواب دعاؤں سے دو گے تو جزا پاؤ گے، اگر اس کو رد کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تحت میں اس کا حساب لوں گا۔ اس زمانے میں اب اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سلامتی اور امن کی ضمانت بن کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ آپ نے دنیا کی سلامتی اور حقیقی امن کے لیے، دنیا کی خیر سگالی کے لیے بڑے درد سے اپنے لٹریچر میں، اپنی کتب میں پیغام دیا ہے، لیکن عموماً دنیا نے، جس میں مسلمان بھی بڑی تعداد میں شامل ہیں، اس کا نہ صرف جواب نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف بجائے اچھا تحفہ لوٹانے کے دشنام ترازیوں اور گالیوں سے بھرپور وار آپ کی ذات پر کی، باوجود آپ کے یہ کہنے کے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور تمہاری بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہیں خدا تعالیٰ سے ملانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے بھی آپ کی مخالفت کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی بھلائی کے لیے پیغام لائے تھے، اس کو ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے پورا کرنے کے مستاق بنتے، زمانے کے امام کو بھی سلام پہنچاتے اور ان نیکیوں کو پھیلانے میں زمانے کے امام کی مدد کرتے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، اور اسلام کے غلبے کے دن قریب لانے میں مددگار بنتے۔ لیکن اس کے بجائے، اس کے بالکل برعکس، نام نہاد علماء کے پیچھے چل کر قرآن کے حکموں کو عامۃ المسلمین بالکل بھول گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی بھول گئے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف بھول گئے بلکہ سلامتی کے مقابلے میں شدت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیغام کی کس طرح آپ کا درد تھا، کس طرح خیر سگالی اور ہمدردی لوگوں کی چاہتے تھے، اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، آج میں نے اتمام حجت کے لیے یہ ارادہ کیا ہے کہ مخالفین اور منکرین کی دعوت میں 40 اشتہار شائع کروں تا قیامت کو میری طرف سے حضرت احدیت میں یہ حجت ہو کہ میں جس امر کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو میں نے پورا کیا۔ سو اب میں بکمال ادب و انکسار حضرات علماء و مسلمانان و علماء عیسائیان، انکسار حضرات علماء مسلمانان و علماء عیسائیان و پنڈتان و ہندوان آریان یہ اشتہار بھیجتا ہوں اور اطلاع دیتا ہوں کہ میں اخلاقی و اعتقادی ایمانی کمزوریوں اور غلطیوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور میرا قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہے۔ انہی معنوں سے میں مسیح موعود کہلاتا ہوں، کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محض فوق العادت نشانوں اور پاک تعلیم کے ذریعے سے سچائی کو دنیا میں پھیلاؤں۔ میں اس بات کا مخالف ہوں کہ دین کے لیے تلوار اٹھائی جائے اور مذہب کے لیے خدا کے بندوں کے خون کیے جائیں، اور میں مامور ہوں کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے ان تمام غلطیوں کو مسلمانوں سے دور کر دوں اور پاک اخلاق اور بردباری اور حلم اور انصاف
اور راست بازی کی راہوں کی طرف ان کو بلاؤں۔ میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوع سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔